سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی نے کمزور ایمان والے جو لوگ ہیں، میں اسپیشلی مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنے والے، ان کے اعتقاد پر بھی یہ کاری ضرب لگائی ہے کہ آج کے دور میں یہ جو جنات، عصیب، جادوگر وغیرہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت سی کال وغیرہ مجھے موصول ہوتی ہیں جس میں بیشتر لوگ ان چیزوں کا صاف انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ میسیجز کے اوپر ایسے ایسے میسیج وغیرہ کر دیتے ہیں کہ دکھ بھی ہوتا ہے ہماری قوم کی جہالت کے اوپر، کچھ لوگوں کی ایسی ذہنی فکر کے اوپر بھی۔ لیکن اگر آپ غور کریں، سب سے پہلے تو یہ دین سے آشنا ہی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم میں بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، یا وہ حاصل بہت زیادہ کر چکے اپنے آپ کو کہ اپنا ایمان بھی کھو چکے ہیں، اگر وہ غور کریں، اگر دین کو پڑھا ہوتا تو وہ یہ سمجھ لیتے کہ جو انسان کی تاریخ اس کائنات میں ہے، آدم علیہ السلام سب سے پہلی ابتدا ہی شیطان کی دشمنی سے ہوئی، اور شیطان کون سا؟ جنات میں سے تھا وہ۔ اور اسی طرح اگر آپ سورۃ بقرہ کو پڑھو تو ہاروت اور ماروت فرشتوں کو جو بابل کی جو تہذیب تھی اس قوم کی طرف بھیجا گیا، تو وہ بھی بہت زیادہ جادو ٹونے وغیرہ کرتے تھے، اور ان کو اس لیے بھیجا گیا کہ ان قوم کو جادو سیکھنے سے منع کریں، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسندیدہ فعل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ سیکنڈلی، اگر موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ سارا واقعہ پڑھ لیں تو وہاں پر بھی دیکھ لیں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا جادوگر کہا گیا، پھر اس کے مقابلے کے لیے تمام تر جادوگر اکٹھے کیے گئے۔ تو اس جادو کو اللہ تعالیٰ کس طرح ناپسندیدہ فرماتے ہیں؟ قرآن کے اندر سورۃ یونس اگر آپ 81 آئی تھنک آیت نمبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کے جو وار ہیں نا وہ ناکام ہونے والے ہیں، اور یہ جادوگر ہیں، یہ ہمیشہ یہ فساد کرنے والے ہیں، اور یہ کبھی بھی اپنی چالوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ 81 آیت نمبر کا ترجمہ پڑھ کے جو خود دیکھ لے سکتے ہیں آپ، سورۃ یونس ہے۔ سیکنڈلی، سلیمان علیہ السلام دیکھ لیں آپ، سلیمان علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا پر غالباً حکومت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت نصیب کی کہ جو ان کے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد میں، اور انہوں نے جنات کے اوپر بھی حکومت کی۔ اور یہ ملکہ بلقیس کا واقعہ، وہ جن افریت نام جس کا تھا کہ میں تخت لا دیتا ہوں۔ آئی تھنک میرا مطلب جو ہے نا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھانا کہ یہ قرآن سے ہی تعلیم ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنات اور انسانوں کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور سورۃ جن باقاعدہ موجود ہے اس کے لیے۔ یہ اتنے ریفرنس اس لیے دیے گئے ہیں کہ جنات کا وجود اس دنیا میں قائم ہے، اور جنات جو ہیں خاص کر جس طرح کافر جن ہیں، وہ انسان کے شیطان اصلی دشمن ہیں وہ، اور ان کا مقصد یہ ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ ہم ابلیس کا، کہ اس آدم کی وجہ سے میں ذلیل و خوار کر کے اللہ کے دربار سے نکالا گیا ہوں، تو وہ اپنے ساتھ ان انسانوں کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اب اگر جنات یا شیطان وغیرہ نہیں ہے تو پھر تو وہ مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے کائنات کے اندر، جو بدی اور نیکی کی جنگ ہے، جب یہی ختم ہوگی تو پھر کائنات تو اس دن ختم ہو جائے گی بالکل ہی۔ اب نبی علیہ السلام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا گیا کہ جادوگر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طعنے کو ختم کرنے کے لیے وہ لبید بن عاصم نے آپ کے اوپر جادو کر دیا، تو اس کا مطلب ہے جادو کا وجود ہے۔ پھر اس جادو کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، قرآنی صورتیں چھوٹی چھوٹی اتاری، سورۃ فلق اور ناس وغیرہ، تو ان کا وجود ہے۔ لیکن اب ایز اے مسلمان آپ کا بیہیویئر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بارہا قرآن مجید میں جادوگروں کی مذمت کرتا ہے، لیکن بہت پریشان کن ہے یہ بات کہ ہمارے وہ مسلمان جو دین سے آشنا نہیں ہے، وہ ان جادوگروں کے پاس اپنے علاج معالجے کے لیے چلے جاتے ہیں، حالانکہ احادیث بھی واضح تر موجود ہے
کہ جادوگروں کے پاس اپنے علاج معالجے مت کراؤ، ان کی باتوں پر یقین مت کرو، یہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے نہیں۔ اور یہ آپ کے ایمان کی اس وقت اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہٹ کر گئی ہے تو یہ اس وقت آپ کے ایمان کی بھی میئرمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ اس حالت میں کیا پوزیشن اختیار کرتے ہیں، آپ کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو جب اللہ اور اس کے رسول نے تمام طریقے بتا دیے ہیں کہ ان کے واروں، ان کے جو کیے ہوئے وار ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اگر یہ شریر جن آپ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں ان کو کیسے بھگانا ہے، یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو بہتر ہے، کسی عالم سے آپ کنسلٹ کر لیں، وہ آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں سمجھا دیں گے۔